بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم آپ کو وتر کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھائیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وتر غلط پڑھتے ہیں، یعنی تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو آگے سورت نہیں ملاتے، دعائے قنوت پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں دعائے قنوت پڑھنا نہیں آتی، یاد نہیں کی انہوں نے، اور ان لوگوں کے لیے آج بہت بڑے احسن طریقے سے، آسان طریقے سے ہم وتر کا طریقہ سمجھانے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ یہ ویڈیو سنیں گے اور آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد یعنی 4 فرض پڑھتے ہیں، پھر 2 سنتیں اور 2 نفل پڑھنے کے بعد جب ہم وتر کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ وتر جو ہے یہ ایک ہے، اور ہم جو 3 پڑھتے ہیں یہ 2 نوافل ہیں ساتھ۔ یہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نوافل ملا کے یہ 3 پڑھنے چاہیے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے جو ہے ہم نیت کریں گے۔ نیت جو ہے دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے یہ نیت پر ہے، اور اگر آپ زبان سے بھی نیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ مستحب ہے، لیکن اصل دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم نیت باندھ لیں گے اور اس کے بعد ہم تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر پڑھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد ساتھ ہی کوئی اور سورت ملیں گے، اور اسی طرح ہم پھر رکوع میں جائیں گے، 1 رکعت کو مکمل کریں گے، اور پھر یعنی رکوع میں جانے کے بعد پھر رکوع سے کھڑے ہو کر پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے والی 3 بار تسبیح پڑھیں گے، اسی طرح 1 رکعت ہماری مکمل ہو جائے گی۔ اور ہم جب دوسری رکعت کے لیے تکبیر کہہ کر کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آگے 7 کی سورت ملائیں گے، اور اسی طرح ہم 2 رکعتیں مکمل کریں گے۔ جب 2 رکعتیں پڑھ کر ہم اتحیات پر بیٹھیں گے تو ہم اتحیات پڑھیں گے عبدہ و رسولہ تک، ہم نہ ہی آگے دعا پڑھیں گے اور نہ ہی ہم درود پاک پڑھیں گے۔ گویا اگر ہم نے آگے درود پاک پڑھ لیا یا دعا پڑھ لی تو ہمارے لیے سجدہ صاف کرنا لازم ہو جائے گا، اگر سجدہ صاف نہیں کریں گے تو ہماری نماز وتر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جب ہم تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ تینوں رکعتوں میں یہ سورۃ فاتحہ اور سورت اور ساتھ ملانا یہ لازم ہے۔ اگر آپ نے تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد اور کی سورت یا 3 بڑی آیاتیں 2 یا 3 یہ نہ ملائی تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب تیسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں گے، اس کے بعد ہم پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد ساتھ ہی ہم نے ایک اور سورت ملانی ہے، اس کے بعد ہم نے پھر خاموش ہو کر اللہ اکبر کہہ کے کانوں کو ہاتھ لگا کے ہاتھ ہم نے باندھ لینے ہیں، اور ہاتھ باندھنے کے بعد پھر ہم نے دعائے قنوت پڑھنی ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ مکمل پڑھنی ہے۔ اگر کسی بھائی کو یہ یاد نہیں ہے، وہ یاد نہیں کی اس نے، تو جب تک اس نے یاد نہیں کی اس وقت تک یہ پڑھ سکتا ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یعنی یہ پڑھ سکتا ہے۔ خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ 3 بار یہ تسبیح پڑھے، لیکن یقیناً یاد رکھیں کہ افضل یہ ہے آپ اسے یاد کریں، دعائے قنوت اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے یاد کریں۔ یاد کرنے کے بعد یعنی ہم نے پھر پڑھی، اس کے بعد جب دعائے قنوت پڑھ لی تو پھر ہم رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جانے کے بعد پھر ہم نے 3 بار سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 بار یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کر ربنا لک الحمد کہہ کے پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، اور پھر ہم 3 بار پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پھر ہم پہلے سجدے سے کھڑے ہوں گے، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، اسی طرح ہم 3 رکعتیں مکمل کر لیں گے، پھر اتحیات پر بیٹھ کر ہم احسن طریقے سے، آسان طریقے سے، ایستا یہ نہیں جلدی نہیں کرنی ہم نے کہ ہم نے آدھا لفظ نکالنا ہے منہ سے، آدھا نہیں نکالنا، اور جلدی جلدی پڑھ کے ہم نے سلام پھیر دینا ہے، اور خاموشی کے ساتھ اور بالکل سلو ایستا آواز میں آپ نے پڑھ کے سلام پھیرنا ہے۔ اس کے بعد
پھر ہم نے 2 نوافل پڑھنے ہیں، نوافل پڑھنے کے بعد پھر ہم نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ اور یہ تھا طریقہ نماز وتر پڑھنے کا، ہم نے آپ کو سمجھا دیا ہے اور انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی